بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلوچستان کے اندر جب باپ پارٹی کا وجود ہوا تھا تو اس ٹائم پہ ہمارے شہباز شریف، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان یعنی کہ پوری کی پوری پی ڈی ایم نے وہ طوفان بدتمیزی رکھا ہوا تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کم و بیش تقریباً 3.5 سال تک پوری کی پوری پی ڈی ایم نے وہ جملے بازیاں کسی ہیں جو ہم اس وقت اپنے چینل پہ بول بھی نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے پرائیویٹ محفلیں تو چھوڑے، جو میڈیا پہ آ کے جو ان لوگوں نے کہا کہ باپ پارٹی کو کسی اور باپ نے بنایا ہے۔ اب وہ باپ کون ہے یہ تو آپ سب کو پتا ہے۔ شروع میں پی ڈی ایم والوں نے یہاں تک کہا کہ جی یہ جتنے بھی لوگ ہیں باپ پارٹی والے یہ غیر نظریاتی لوگ ہیں، ان کے ووٹ غیر نظریاتی ہیں اور ان کے ووٹوں سے منتخب ہونا حرام ہے اور ان کے ووٹوں سے منتخب ہونا غیر جمہوری عمل ہے۔ مطلب کہ آپ جو کریں وہ جمہوری ہے اور اگر وہی کام کوئی دوسرا بندہ کرے تو وہ غیر جمہوری ہو جاتا ہے، وہ حرام ہو جاتا ہے، وہ بالکل سیاست کے برعکس ہو جاتا ہے۔ بہرحال جب تحریک عدم اعتماد آئی، اس وقت تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد جب شہباز شریف صاحب کو ووٹوں کی ضرورت پڑی تو یہی وہ باپ پارٹی تھی جس نے شہباز شریف صاحب کو وزارت اعلیٰ کی کرسی تک پہنچایا۔ ان کے ووٹوں کے ساتھ مل کر ہی وہ وزارت اعلیٰ کی کرسی تک جا کر پہنچے۔ اب پی ڈی ایم سے کوئی یہ سوال کرے جناب والا، کل تک جن کے ووٹ غیر جمہوری تھے، کل تک جن کے ووٹ حرام تھے، آج انہی کے ووٹوں سے آپ منتخب ہو گئے، اب یہ کام حلال ہو گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو باپ پارٹی کے بانی رکن ہیں ان کو وزارت اعلیٰ کی چابی پکڑائی آپ نے اور آپ اپنے گھر چلے گئے۔ اب کیا سیاست اور جمہوریت بالکل صحیح ٹریک پہ چل رہی ہے؟ یہ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ ہمیں یہ ساری کی ساری تنقیدوں کے اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی یہ بدتمیزانہ جملے ہیں ان سب کو ہمیں اب ختم کرنا پڑے گا۔ جو بھی پارٹی مینڈیٹ لے کر آ رہی ہے، جو بھی پارٹی اقتدار میں آ رہی ہے، وہ اپنے حصے کا کام کرے، نہ کہ لوٹ مار کرے۔ اور جب لوٹ مار شروع کرے اور کوئی کام اگر نہ ہو رہا ہو یا کوئی کام خراب ہو رہا ہو تو کیا بولے جی یہ تو پچھلی حکومت کا کام تھا، یہ تو پچھلی حکومت نے اس کے اوپر ملبہ ڈالا تھا۔ اب جس طریقے سے 16 مہینے کی گورنمنٹ کے اندر شہباز شریف صاحب جو بولتے جا رہے ہیں، کوئی ایک بات بھی ان کی سچی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عوام آج بھی 92 والی 89 والی جب ان کی گورنمنٹ آئی وہ تب کے سادے لوگ تھے، لیکن اب عوام سادی یا بیوقوف نہیں ہے، اب عوام سمجھدار ہو گئی ہے۔ اب عوام کو پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے اور کون صحیح ہے، کیا صحیح کر رہا ہے اور کون صحیح کر رہا ہے، کس نے لوٹ مار مچائی ہے اور کس نے لوٹ مار نہیں مچائی ہے۔ لہٰذا اب ان ساری چیزوں سے باہر آنا پڑے گا، عوام کو بیوقوف سمجھنا اور عوام کو بیوقوف بنانا بند کیا جائے اور عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کیا جائے، نہ کہ یہ بولا جائے میں اپنے کپڑے بیچوں گا، میں یہ کروں گا، ہم دن رات محنت۔ سر آپ کی محنت کی ضرورت نہیں ہے عوام کو، آپ محنت نہ کریں، آپ ماشاءاللہ سے بوڑھے ہو چکے ہیں، اب آپ گھر کے اندر جائیں، اپنے گھر میں اپنے پوتا پوتیوں نواسا نواسیوں کے ساتھ آپ جا کے ٹائم گزاریں، کسی اور کو اقتدار میں آنے دیں، اس شخص کو اقتدار میں آنے دیں جو اقتدار میں آنے کے قابل ہے، جو پاکستان کو آگے لے کے چلنے کے قابل ہے۔ جس وقت شہباز شریف صاحب نے اپنے کپڑے نہیں بیچے تھے اس وقت آٹا تھا 78 روپے کلو اور پیٹرول تھا 150 روپے لیٹر، چینی تھی 80 روپے کلو، ڈالڈا گھی تھا 300 روپے اور بجلی کا فی یونٹ چل رہا تھا 14 روپے کا، اور ڈالر جو تھا وہ تھا 178 روپے پہ، اور پاکستان کے زرعی مبادلہ کے جو ذخائر تھے وہ تھے 21 ارب ڈالر۔ 21 ارب ڈالر بہت بڑی اور ایک خطیر رقم ہوتی ہے، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان صحیح سمت میں گامزن تھا۔ لیکن جیسے ہی شہباز شریف صاحب نے اعلان کرا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے عوام کو آٹا دوں گا، تو ہمارا آٹا ماشاءاللہ سے پہنچ گیا 155 روپے کلو، پیٹرول پہنچ گیا 272 روپے لیٹر، چینی پہنچ گئی 170 روپے پہ، اور ڈالڈا گھی پہنچ گیا 650 روپے پہ، اور بجلی کا یونٹ خیر سے ہو گیا 50 روپے پہ، اور ڈالر پہنچ گیا 290 روپے پہ، اور اوپن مارکیٹ میں جو ڈالر چل رہا ہے وہ 310 اور 320 کا چل رہا ہے، لیکن کئی مقامات پر وہ بھی نہیں مل رہا۔ اور زرعی مبادلہ کے ذخائر کہاں تک پہنچ گئے ہیں جی؟ 10 سے 12 ارب ڈالر کے بیچ میں۔ اتنی زیادہ ان کی قمیضوں کی، ان کے کپڑوں کی ڈیمانڈ تھی کہ پاکستان کی معیشت کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس لیے اب ہم ان کی مزید قمیضیں ہمیں نہیں چاہیے، ان کی محنت ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ ایک پکچر آپ کے سامنے چل رہی ہے جہاں پر ڈی آئی جی خان کے اندر ترقیاتی کام جو کروایا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ اچھا جی، یہاں پر جو بائی پاس کا 4 کلومیٹر جو انہوں نے بائی پاس بنایا اس کے اوپر تخمینہ لاگت آیا 3 ارب 63 کروڑ روپے، جو کہ انہوں نے افتتاح کرا غالباً 10/6/2023 کو۔
ٹھیک ہے جی. اچھا، اور یہ دوسری طرف ٹکٹ چل رہا ہے کہ جو میاں والی سے سرگودا کی جو سڑک تھی اس کا جو انہوں نے بنائی، وہ سڑک بنائی تھی 30.63 کلومیٹر، اور جس میں لاگت آئی 4.75 ارب روپے، یعنی 4.75 ارب روپے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بنی 2021 کے اندر. اب ڈفرنس یہاں سے آپ خود دیکھ لیں کہ 4 کلومیٹر 3.63 ارب میں، اور ساتھ ہی 30 کلومیٹر کی جو سڑک تھی وہ بنی تقریباً 4.5 ارب روپے کے اندر، مطلب 4.75 ارب روپے میں. کتنا زیادہ ڈفرنس ہے اس کے اندر. اتنی کرپشنیں جب ہوں گی تو پھر عوام کا خون ہی نکالا جائے گا. حالیہ شاہد خاقان عباسی نے بالکل واضح الفاظ میں یہ بات کہی تھی، حالانکہ ان کو بھی جا کے اپنی حکومت کے آخری دن جا کے یہ خیال آیا کہ ہمارے جتنے بھی قانون بنتے ہیں اور اس اسمبلی میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ عوام کی فلاح کے لیے، عوام کے لیے نہیں ہوتی، وہ سب کی سب ہوتی ہے ان کی اپنی ذات کے لیے. جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں صرف اور صرف ان کو اپنے مفادات کے لیے وہ ساری کے ساری جو بھی معاملات کرتے ہیں وہ سب اپنے آپ کو فائدے پہنچانے کے لیے کرتے ہیں. عوام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. چینا ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں.